بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں ہم اردو کا جنازہ نکالنے جا رہے ہیں اور ہم سہارا لے رہے ہیں اس قول کا کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اچانک اردو کا انتقال کیسے ہو گیا، ہمیں تو اس کے بیمار ہونے کی اطلاع بھی نہیں ملی۔ تو گھبرائیے نہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بیمار کیسے اور کب ہوا۔ دراصل یہ اس وقت کی بات ہے جب نصاب کو کورس کہا جانے لگا اور اس کورس کی ساری کتابیں بستہ کے بجائے بیگ میں رکھ دی گئیں۔ ریاضی کو میتھ کہا جانے لگا، اسلامیات اسلامک سٹڈی بن گئی، انگریزی کی کتاب انگلش بک بن گئی، اسی طرح طبعیات فزکس میں، معاشیات اکنامکس میں، سماجی علوم سوشل سائنس میں تبدیل ہو گئے۔ پہلے طلبہ پڑھائی کرتے تھے، اب اسٹوڈنٹ سٹڈی کرنے لگے۔ پہاڑے یاد کرنے والوں کی اولادیں ٹیبل یاد کرنے لگیں۔ اساتذہ کے لیے میز اور کرسیاں لگانے والے ٹیچرز کے لیے ٹیبل اور چیئرز لگانے لگے۔ داخلوں کی بجائے ایڈمیشن ہونے لگے۔ اول دوم اور سوم آنے والے طلبہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے سٹوڈنٹ بن گئے۔ پہلے اچھی کارکردگی پر انعامات ملا کرتے تھے، پھر پرائز ملنے لگے۔ بچے تالیاں پیٹنے کی جگہ چیئرز کرنے لگے۔ اردو کا یہ مرض سرکاری اسکولوں میں لاحق ہوا ہے۔ باقی رہے پرائیویٹ اسکول تو ان کا پوچھئے ہی مت۔ ان کاروباری مراکز تعلیم کے لیے کچھ عرصہ پہلے ایک شعر کہا گیا تھا: مکتب نہیں دکان ہے بیوپار ہے، مقصد یہاں علم نہیں روزگار ہے۔ اور تعلیمی اداروں کا رونا ہی کیوں رویا جائے، ہمارے گھروں میں بھی اردو کو یتیم اولاد کی طرح ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہے۔ زنان خانہ اور مردان خانہ تو کب کے ختم ہو گئے، خوابگاہ کی البتہ موجودگی لازم ہے، تو اسے ہم نے بیڈ روم کا نام دے دیا۔ باورچی خانہ کچن بن گیا اور اس میں پڑے برتن کراکری کہلانے لگے۔ غسل خانہ پہلے باتھ روم ہوا، پھر ترقی کر کے واش روم بن گیا۔ مہمان خانہ یا بیٹھک کو اب ڈرائنگ روم کہتے ہوئے فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ مکانوں میں پہلی منزل کو گراؤنڈ فلور کا نام دے دیا گیا اور دوسری منزل کو فرسٹ فلور کا۔ دروازہ اب ڈور کہلایا جانے لگا۔ پہلے مہمانوں کی آمد پر گھنٹی بجتی تھی، اب ڈور بیل بجنے لگی۔ کمرے کب کے روم بن گئے۔ کپڑے الماری کی بجائے کپ بورڈ میں رکھے جانے لگے۔ ابو جی یا ابا جان جیسا پیارا اور ادب سے بھرپور لفظ دقیانوسی لگنے لگا اور ہر طرف ڈیڈی، ڈیڈ، پاپا، پپا، پاپے کی گردان لگ گئی۔ حالانکہ پہلے تو پاپے یعنی رس صرف کھانے کے لیے ہوا کرتے تھے اور اب بھی کھائے ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح شہد کی طرح میٹھا لفظ امی یا امی جان اب ممی اور مام میں تبدیل ہو گیا۔ سب سے زیادہ نقصان رشتوں کی پہچان کا ہوا۔ چچا چچی، تایا تائی، ماموں ممانی، پھوپھا پھوپھی، خالو خالہ، سب کے سب ایک غیر ادبی اور بے احترام سے لفظ انکل اور آنٹی میں تبدیل ہو گئے۔ بچوں کے لیے ریڑھی والے سے لے کر سگے رشتہ دار تک سب انکل بن گئے، یعنی محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ساری عورتیں آنٹیاں بن گئیں۔ چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بہنیں اور بھائی سب کے سب کزنز میں تبدیل ہو گئے۔ نہ رشتے کی پہچان رہی اور نہ ہی جنس کی۔ گھر اور اسکول میں اتنی زیادہ تبدیلیوں کے بعد بازار انگریزی کی زد سے کیسے محفوظ رہتے؟ دکانیں شاپس میں تبدیل ہو گئیں اور ان پر گاہکوں کی بجائے کسٹمر آنے لگے۔ آخر کیوں نہ ہوتا کہ دکاندار بھی تو سیل مین بن گئے، جس کی وجہ سے لوگوں نے خریداری چھوڑ دی اور شاپنگ کرنے لگے۔ سڑکیں روڈز بن گئے، کپڑے کا بازار کلاتھ مارکیٹ بن گئی، یعنی کہ اس ڈھب سے مذکر کو مؤنث بنا دیا گیا۔ کریانے کی دکان نے جنرل سٹور کا روپ دھار لیا۔ نائی نے باربر بن کر حمام بند کر دیا اور ہیئر کٹنگ سیلون کھول لیا۔ ایسے ماحول میں دفاتر بھلا کہاں بچتے؟ پہلے ہمارا دفتر ہوتا تھا جہاں مہینے کی مہینے تنخواہ ملا کرتی تھی، وہ اب آفس بن گیا اور منتھلی سیلری ملنے لگی، اور جو کبھی صاحب تھے وہ باس بن گئے۔ پہلے دفتر کے نظام الاوقات لکھے ہوتے تھے، اب آفس ٹائمنگ کا بورڈ لگ گیا۔
سود جیسے قبیح فعل کو انٹرسٹ کہا جانے لگا۔ طوائفیں تو کب کے آرٹسٹ بن گئیں اور محبت کو لو کا نام دے کر محبت کی ساری چاشنی اور تقدس ہی چھین لیا گیا۔ صحافی رپورٹر بن گئے اور خبروں کی جگہ ہم نیوز سننے لگے۔ کس کس کا اور کہاں کہاں کا رونا رویا جائے۔ اردو زبان کو بیمار کرنے کی صرف حکومت ہی ذمہ دار نہیں، عام آدمی تک نے اس میں حتی المقدور حصہ لیا ہے، اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ ہم نے اپنی خوبصورت زبان اردو کو مغرب سے مرعوب ہو کر کیسے بیمار کیا ہے۔ اس ویڈیو سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت، اس طنز و مزاح سے ہمارا مقصد صرف کچھ احساس دلانا تھا، ورنہ اردو کو بیمار کرنے میں ہم بھی برابر کے شریک ہی